اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کسی مقصد کے لیے, پوری کائنات اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لگائی. اب قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جب پوری کائنات تمہاری خدمت کرے گی تو تمہارا بھی ایک کام ہے, تمہاری بھی ایک ذمہ داری ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے, اسلام کو فالو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. یہ جو خواتین میں نعرہ لگا تھا نا, میرا جسم میری مرضی, یہ لبرل مردوں کا بھی نعرہ ہے, میرا جسم میری مرضی. اسلام کہتا ہے نہ آپ کی باڈی ہے نہ آپ کی مرضی, یہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے, یہ جسم آپ کو اللہ نے دیا ہے, اور یہ آسمان سے بارشیں اللہ برسا رہا ہے, یہ نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ پھل ما کان لکم ان تنبتوا الشجر, یہ درختوں کو اللہ نے بنایا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ بیج جو ہم زمین میں بوتے ہیں اس سے ایک پودا نکلنا شروع ہوتا ہے, ایک درخت بنتا ہے, اس درخت میں پھول پیدا ہوتے ہیں جو تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ان کی اٹریکشن کی وجہ سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر پھل پیدا ہوتا ہے, پھر پھل پیدا ہونے کے بعد وہی بیج جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا, سینکڑوں بیج اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ جو ایک چکر چل رہا ہے, کیا یہ بیج میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے ہیں کیا؟ سائیکل کی دو گراریاں اگر آپ آپس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں نا, کہ ایک گراری کے گھومنے سے دوسری گھومے, اس کے گھومنے سے پہیہ گھومے, ایسی سائیکل کروڑوں سال میں خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے. ایک ایسا بیج جس کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد ایک پروسیس سے گزر کے سینکڑوں ویسے ہی بیج پیدا ہو جاتے ہیں, اور یہ لاکھوں سالوں سے ایسا ہو رہا ہے. اللہ کی قسم یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. تبھی تو قرآن کہہ رہی ہے خدا کا بنایا ہوا نظام ہے سارا. تو یہ ساری کائنات میری اور آپ کی خدمت کے لیے, ہمیں کیوں بنایا؟ تو ایک تو جو ان لوگوں کا دعویٰ ہے جو مذہب کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہمیں مزے اڑانے کے لیے بنایا ہے, لہذا وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہے قوم کی خدمت, لیکن اس قوم کی خدمت پہ انہیں پیسے چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم جب آپ کو کوئی خدمت دے رہے ہیں, کوئی سروس دے رہے ہیں, تو ہمیں اس کا پورا پورا معاوضہ چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ کچھ بھی کریں گے تو اس کا ان کو بدلہ چاہیے دنیا میں, اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کے لیے بھی کر لیتا ہے, لیکن میجورٹی کا یہ جذبہ نہیں ہے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ نے جب بنایا ہے نا کسی مقصد کے لیے, یہ ساری کائنات جب تمہاری خدمت میں لگا کے اتنا تمہیں جو پروٹوکول دیا گیا ہے, تو اس لیے دیا گیا ہے پیڑے کھانے کے لیے نہیں, بلکہ تمہاری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. دیکھیں کوئی ویکینسی آتی ہے فوج کے لیے نا, کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے, آپ انٹرویو دینے کے لیے چلے گئے. اب انٹرویو لینے والے سے آپ نے پوچھا کہ جی مجھے کیا کیا, میں اگر کمیشن آفیسر بھرتی ہو جاتا ہوں ٹریننگ کے بعد مجھے کیا کیا ملے گا؟ انہوں نے بتایا کہ اتنی سیلری ہوگی آپ کی, اتنے الاؤنس ہوں گے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ وہاں آپ کو پلاٹ ملے گا وغیرہ وغیرہ. جو بھی ایک فوجی آفیسر کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ سارا اس نے A to Z بیان کر دیا. آپ بڑے خوش ہو گئے, یار ہٹو بچوں مزہ ہی آ گیا بھائی, واہ واہ واہ, زبردست کام ہو گیا. سویلین کو تو یہ سہولتیں نہیں ہیں, مجھے ساری سہولتیں مل رہی ہیں. اچھا سر میں جا رہا ہوں, مجھے بتائیں یہ میرا اکاؤنٹ ہے, کل سے مجھے تنخواہ بھیجنا شروع کر دیں آپ. وہ کہے گا آپ یہ تو پوچھو کہ آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے آپ کے. اچھا میں سمجھا کہ آپ فری پھوکٹ میں میرے اوپر اتنے مہربان ہو رہے ہیں. بھائی پھوکٹ کا لفظ سمجھتے ہیں؟ تو کچھ کراچی کی بھی اصطلاحات ہیں نا, اس لیے تھوڑا سا میں اس کا ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ پھوکٹ کوئی بہت مہذب لفظ ہے. آپ نے کہا کہ اچھا اب میں تو حیران ہو رہا تھا گورنمنٹ مجھ پہ اتنا مہربان کیوں ہو گئی. تو وہ کہیں گے کہ یہ باقی سویلین کیا ہمارے سوتیلے ہیں؟ ان کو ہم یہ سہولتیں نہیں دے رہے, آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو کل سے جوائن کرنا ہے, پہلے 1-1.5 سال 2 سال آپ کی ٹریننگ ہوگی, ٹھیک ٹھاک طبیعت سے اس میں دھویا جائے گا, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے نا شروع میں. اس کے بعد آپ کو یہ سارے بینیفٹس ملیں گے, ساری سہولتیں ملیں گی, ریٹائرمنٹ پہ آپ کو بہت اچھا پلاٹ ملے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اتنا پروٹوکول آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جب جنگ ہوگی نا, تو جتنے سویلین ہیں یہ اپنے گھروں میں آرام سے گدوں پہ پڑے سوئیں گے, آپ کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کودنا پڑے گا, اس خطرے کے ساتھ کہ میں بھی آپ واپس تشریف لائیں, یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے بجائے آپ کی میت گھر پہنچے. آپ کہہ رہے ہیں میں اس تقسیم کو بالکل بھی نہیں مانتا, یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. تو وہ کہے گا یہ ظلم نہیں ہے کہ اتنا پروٹوکول آپ کو دیا جا رہا ہے باقیوں کو نہیں دیا جا رہا, یہ گورنمنٹ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. انسانی حکومتیں پھر بھی ظلم کر سکتی ہیں, خالق کائنات ظلم نہیں کر سکتا.
دیکھو جب انسان کا دل چاہتا ہے جانوروں سے ان کی جان لے لیتا ہے صرف اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلیوں سے ہم زندگی کا حق چھینتے ہیں, حالانکہ فش کھائے بغیر بھی ہماری باڈی کی جو نیڈ ہے, جو خوراک کی نیڈ ہے, وہ پوری ہو سکتی ہے. ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال نہیں جیتے کیا؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی؟ ہم زبان کے چٹخاروں کے لیے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. آج بکرا پک رہا ہے, آج جناب گائے گا, آج بیف کھانے, آج جناب یہ کوفتے, پھر گائے کی اتنی اس کے گوشت کی 20 قسمیں نکالی ہوئی ہیں ہم نے. تو آج تک آپ نے دیکھا بکروں نے کبھی احتجاج کیا, اسٹرائک کی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اے اللہ یہ کیا مذاق ہے؟ انسان 2 دانت کا ہوتا ہے اور 4 دانت کا ہوتا ہے, 6 دانت کا ہوتا ہے, جب بالغ عاقل ہوتا ہے تو وہ شادی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اور بکرا کیا, میں جب 2 دانت کا ہوتا ہوں مجھے بدنظری کا موقع بھی نہیں فراہم کیا جاتا, مجھے جناب قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بکرے کو احتجاج کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی احتجاج نہیں کرتا. وہ بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور فوراً قصائی کے پاس جاتے ہیں, ہاں بھائی یہ ابھی تگڑا جوان ہے, اس سے پہلے کہ یہ بوڑھا ہو اس کو کاٹ کے شاپر میں ڈال کے گھر بھجوا دے, پیسے بتا تجھے کتنے چاہیے. بکرا کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے, یار خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو ہیں بھائی, خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو, اور ہمیں عاقل بالغ ہوتے ہی کاٹ کے کھا جاتے ہو. چانپیں وہ لے گیا, سری پائے اس نے بنا لیے, ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں بیچارے کی. بکروں کو احتجاج کا حق نہیں. فارمی مرغی کا حشر دیکھو نا, گن پوائنٹ پہ مرغیوں سے انڈے دلوائے جا رہے ہیں. حقیقت ہے, مرغیاں ونس اپون اے ٹائم مرغی سال میں میرا خیال ہے 2 مہینے 3 مہینے انڈے دیتی تھی ٹوٹل ملا کے, پھر اتنے دن اس پہ بیٹھتی تھی, پھر چوزے نکلتے تھے, ماں کی ممتا ملتی تھی ان چوزوں کو ایک ماں ملتی تھی محبت کرنے والی, ان کے لیے لڑنے والی, ہنسی خوشی ان کی فیملی سسٹم تھا. اور مرغے کی اپنی ایک ٹون تھی, وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا کسی سے, صحیح ہے نا. اچھا مرغے سے مجھے یاد آیا, میرا بڑا ایک نسلی مرغہ میں نے پالا ہوا تھا, اور گھر میں مرغیاں بھی ہیں, تو پورا ایک وہ بنایا ہوا تھا میں نے کیج. تو مرغہ چوری ہو گیا. کیسے چوری ہوا؟ روزانہ وہ گلی محلے کی مرغیوں کو چھیڑنے کے لیے نکلتا, ڈیلی اس کا کام تھا. ہم اس کو پکڑ کے لاتے کہ یار جب یہاں ہیں تو لیگل کو چھوڑ کے تو انلیگل کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اچھا ایک دن کیا ہوا کہ وہ چوری ہو گیا, کوئی گلی سے اٹھا کے لے گیا. تو مجھے لڑکوں نے بتایا, میں نے کہا اس کی کمبخت کی یہی سزا تھی, جو لیگل کو چھوڑ کے انلیگل کاموں کی طرف جائے نا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تو خیر پھر وہ ہم نے کیمرے لگے ہوئے گلی میں, تو وہ چور پکڑے گئے, وہ دے کے چلے گئے. پھر وہ اب اللہ کا شکر ہے گلی محلے میں جانے کی کوشش نہیں کی, تمیز سے. تو آپ لوگ سے بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا تمیز سے زندگی گزاریں, تمیز سے زندگی گزاریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیسی مرغیوں کی ایک لائف ہوا کرتی تھی, وہ انڈوں پہ بیٹھتی تھیں, چوزے نکلتے تھے. انسان نے کہا مجھے روز انڈا چاہیے, میں یہ لمبے چوڑے پروسیس کو برداشت. بھائی قدرت نے کہا تو جتنے دن مرغی نہیں ملتی بکرا کھا لے, بکرا نہیں ملتا فش کھا لے, فش نہیں ملتا سبزیاں کھا لے, دال کھا. انسان نے کہا نہیں مجھے چکن روز چاہیے, ڈیلی چاہیے, انڈا بھی روز چاہیے مجھے. تو بتاؤ کیا حشر کیا مرغیوں کے ساتھ یار, ڈیلی انڈا دے رہی ہے وہ, بیٹھ ہی نہیں رہی انڈوں پہ, بھول گئی ہماری پرمپرا کیا تھی, ہمارا ایک خاندانی نظام کیا تھا, بھول گئی. بس وہ انڈے پہ انڈا, دھڑ دھڑ انڈے ہی نکلنے جا رہے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ فارمی مرغی سے آپ زبردستی گن پوائنٹ پہ انڈے نکلوا رہے ہو بھائی, اور انڈے کا سائز بھی دیکھو کتنا بڑا ہے. تو مرغی کے ساتھ جو یہ ظلم کیا, اور شروع میں کتنے پروٹوکول سے پالتے ہیں, اور پھر کیج میں جاتی ہے, پھر کوئی سکھر سے ملتان جا رہی ہے, ملتان سے آگے جا رہی ہے, کہاں کہاں وہ پہنچایا جاتا ہے مرغیوں کو, پھر کیسے ان پہ بیچاریوں کو کاٹا جاتا ہے. مرغیوں کو احتجاج کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ ہمارے تو خود اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے تو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے لیے جناب ایک شادی کا سیٹ اپ بھی ختم کر لیا. سوری, اپنی اتنی فکر ہے, اپنا خاندانی نظام, فیملی سسٹم. اور مجھے بہت لوگ کہتے ہیں یہ فارمی مرغی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں حرام ہونے کا فتویٰ دے؟ کہتے ہیں یار اس کے نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ. کہتا ہوں بھائی یہ تو جانور ہے, تو ہمارے کھانے کے لیے بنا ہے, تو ہم کبھی فتویٰ نہیں دیتے. کیوں بھائی مرغیاں اگر احتجاج کریں تو ہم کہیں گے بھائی اللہ نے تمہیں بنایا کس کے لیے؟
انسان کے لیے. سخر لکم, اللہ نے تمہیں مسخر کیا ہے ہمارے لیے. انسان کو اجازت دی اس کو مسخر کرو. گن پوائنٹ پہ ایک کے بجائے اگر 2 انڈے نکلوا سکتے ہو 2 نکلواؤ, ایسی کی تیسی. بھینس کیسی خدمت کرتی ہے, ساری زندگی دودھ دے کے جب بیچاری بالکل ریٹائر ہونے والی ہوتی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا اب اس کو گھر پہ لا کے صوفے پہ بٹھاتے. دیکھو ماں ہمیشہ دودھ کا تانا دیتی ہے نا, دودھ نہیں بخشوں گی, ایک دم انسان غیرت میں آ جاتا ہے, میں نے ماں کا دودھ پیا ہے, غیرت میں آ جاتا ہے. تبھی بڑھاپے میں اس کو بٹھاتا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, جوانی میں بھی خدمت کرتا ہے. بھائی بھینس تو اس سے ڈبل دودھ دے رہی ہے آپ کو. ہندو تبھی تو گائے کو معبود سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اتنا دودھ پلاتی ہے تو ماں سے زیادہ دودھ تو گائے پلا رہی ہے, اور ماں بھی دودھ اس لیے پلا رہی ہے کہ وہ گائے کا دودھ پہلے پیتی ہے, اب تو وہ پینا چھوڑ دے تو وہ بھی پلانا چھوڑ دے. حقیقت ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھائی دودھ پیو, تو وہ بھی دودھ اس کی کوالٹی میں جب بھی ایک اچھی کوالٹی آتی ہے جب وہ گائے اور بھینس کی خدمت سے فائدہ اٹھائے. لیکن جب وہ بھینس بڑھاپے پہ قدم رکھتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے بددعائیں کا ڈر ہو کہ دودھ نہیں بخشے گی, ہم کہتے ہیں بھائی تو اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے, فوراً قصائی کے حوالے کرتے ہیں. یار اب یہ جتنا کھا رہی ہے نا اس حساب سے دودھ دے حالانکہ رہی ہے لیکن یار مہنگی پڑ رہی ہے. فوراً قصائی کے حوالے کیا اور بھینس بیچاری تڑپتی رہ جاتی ہے. ساری زندگی مجھے نچوڑ دیا اور اب اس کی یہ سزا دی ہے مجھے کہ میرا حشر نشر کر دیا. اچھا بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ ساری جب خدمت انسانوں کے لیے ہے تو میں آپ کے ذہن میں نا یہ سوال پکا کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے کسی بڑی ٹاسک کے لیے بنایا ہے, ہمیں اللہ نے ایویں نہیں بنایا. انٹرٹینمنٹ کے لیے, نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے, زنا کرنے کے لیے, شرابیں پینے کے لیے, لائف کو انجوائے